بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفات کا بیان چل رہا تھا کہ التفات کہتے ہیں کہ کلام کو ایک اسلوب سے ایک تعبیر کو معنی کو ادا کرنے کے بعد پھر تین طریقوں میں سے کسی ایک دوسرے طریقے سے ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں ہو چکی تھیں۔ پہلی کی تھی وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور دوسری مثال تھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں وَمِنَ الْخِطَابِ إِلَى التَّكَلُّمِ، کبھی التفات ہوتا ہے خطاب سے تکلم کی طرف، جیسے تحا بکا قلبن۔ تحا معنی ہے ذہبا، بی ذہبا بھی لے گیا، اور بکا، بکا سے مراد نفس ہے، تجھے لے گیا نفس کو۔ کون لے گیا؟ قلبن، قلبن دل، تروبن معنی عیش و عشرت والا، تجھے عیش و عشرت والا دل لے گیا، فی الحسانی حسین عورتوں میں، تجھے عیش و عشرت والا دل حسین عورتوں میں لے گیا۔ بعید الشباب، بعید بعد کی تصغیر ہے، جوانی کے کچھ بعد، جب کہ اسرا معنی کہہ دیں جب کہ جوانی کے کچھ بعد، جب کہ حانہ مشیب، جب کہ بڑھاپے کا وقت کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا، جب کہ بڑھاپے کا وقت قریب ہو گیا۔ یکلفنی، یکلفنی وہ نفس مجھے تکلیف دیتا ہے، لیلا، لیلا کے سلسلے میں۔ وقد شتا ولیھا، ولیھا حالانکہ جبکہ اس کا وصال کیا ہو چکا؟ دور ہو چکا ہے۔ وصال یعنی قرب، جبکہ اس کا قرب کیا ہو چکا ہے؟ دور ہو چکا ہے۔ وعادت اوادن بیننا وخطوب، وعادت اور حائل ہو گئے، بیننا ہمارے درمیان، اوادن رکاوٹیں، وخطوب اور مشکلات۔ معنی کہیں گے پہلے کا الفاظ ہے مشکلات، اور خطوب کا معنی رکاوٹیں، اور ہمارے درمیان پریشانیاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئیں۔ تو تجھے عیش و عشرت والا دل حسین عورتوں میں لے گیا جوانی کے کچھ دنوں کے بعد، جبکہ بڑھاپے کا وقت قریب ہو گیا، تو اب وہ نفس مجھے لیلا کے سلسلے میں تکلیف دیتا ہے، اور حالانکہ اس کا وصال، ان کا قرب کیا ہو چکا ہے؟ دور ہو چکا ہے، اور ہمارے درمیان کچھ پریشانیاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئیں۔ اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ یہاں پر اصل ہے تحابکا، یہ کیا ہے؟ تحابکا جو ہے خطاب ہے، اور اس کو جو رجوع کیا یکلفنی، یہاں اس سے رجوع ہے یکلفنی، تو تکلف خطاب سے جو ہے تکلم کی طرف ہو گیا۔ جو دونوں کا کیا ہے؟ ظاہر یہ تھا کہ انسان کیا کہتا ہے؟ یکلفو کا، یہ تھا کہنا چاہیے کیونکہ بیکا پہلے آ گیا، تو اس حساب سے کہنا چاہیے تھا بیکا، یکلفو کا کہنا چاہیے تھا کیونکہ تعبیر خطاب سے ہوئی، تو یہاں پر خطاب سے التفات ہے تکلم کی طرف، یکلفنی وہ نفس، اور وہاں پر بھی اس سے مرادی نفس تھا، تو وہ نفس مجھے تکلیف دیتا ہے لیلا کے سلسلے میں، جبکہ اس کا قرب دور ہو چکا ہے، اور ہمارے درمیان رکاوٹیں اور پریشانیاں حائل ہو گئی ہیں۔ تین مثالیں ہو گئی التفات کی، 6 صورتیں بنتی ہیں۔ چوتھی ہے غیبت کی طرف، کیا ہے؟ خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہو۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں تھے اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چلیں، تو یہاں جرینا بہم، یہ بہم کیا آ گیا؟ غیبت کی طرف التفات ہو گیا، اور یہاں کنتم میں جو ہے تکلم ہے، کنتم میں جو ہے کیا ہے؟ خطاب ہے، کنتم میں خطاب ہے، اور خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہو گیا۔ حالانکہ ہوتا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بکم، وجرینا، تو یہ ہوتا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بکم، کیونکہ تعبیر یہاں اس سے پہلے کیسے ہوئی تھی؟ کنتم کے ذریعے ہوئی تھی، تو جرینا بکم ہوتا، تو یہاں پر جو ہے خطاب کنتم میں، یہ مثال ہے التفات کی خطاب سے غیبت کی طرف۔ ہو گیا نہیں؟ نمبر 5 ہے وَمِنَ الْغَیبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، اور التفات ہوتا ہے غیبت سے تکلم کی طرف، جیسے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ، وہ اللہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ ہوائیں بادلوں کو اڑاتی ہیں، فَسُقْنَاهُ، پھر ہم ان کو ہانکتے ہیں۔
تو یہاں اصل ہوتا کیا ہے؟ فسقاہ ہوتا کہ اس نے ہانکا وہ اللہ، کیونکہ پہلے کیا آیا؟ اللہ کلمہ جلالت آیا تھا جو غائب کے درجے میں تھا، تو غائب سے غائب کی طرف ہوتا یہ مقتضی ظاہر ہوتا، اور غائب سے کیا ہوا؟ تکلم کی طرف جو ہوا یہ التفات ہوا، یہ مقتضی ظاہر کے خلاف ہو گیا۔ مقتضی ظاہر تھا سقاہ، تو واللہ الذی ارسل الرياح، یہ اتنا کیا ہے؟ پورا غائب کے درجے میں، اور پھر جو آ گیا فسقناہ یہاں پر تکلم کے طور پر آ گیا، تو یہاں پر التفات ہے کس طور پر؟ التفات یہاں غیبت سے تکلم کی طرف۔ ساقہ یساقی، ہانکنا، ہم نے اسے ہانکا، بولنا کے وجہ پر ساقہ یسوق ہے، ساقہ یسوق میں نے ہانکنا ہوتا ہے، یسوق سکنا، ساقہ سکنا، جمع کا سیکھا آگا سکنا، آپ اسی طرح بدل پہ چلتے رہو، سکتا سکتما، تو سکتو سکنا، یعنی سقاہو مفعول نہیں ہے، سقا یس، ہاں سقاہو آنا چاہیے تھا۔ وَإِلَى الْخِطَابِ، اور التفات ہوتا ہے غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہوتا ہے، جیسے مالک یوم الدین ایاک نعبد، وہ اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں، تعریف کہ وہ اللہ جو ہے یوم جزا کا مالک ہے، اور پھر کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک کا کیا گیا؟ خطاب کا گیا۔ تو یہ 6 صورتیں ہو گئی التفات کی۔ اب یہاں جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ التفات کے فائدے کیا ہیں، التفات ایک کلام سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے بیان کر رہے ہیں۔ وَوَجْهُ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا نُقِلَ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى أُسْلُوبٍ كَانَ أَحْسَنَ تَطْرِيَةً لِنَشَاطِ السَّامِعِ وَأَكْثَرَ إِيقَاظًا لِلْإِصْغَاءِ إِلَيْهِ، اور اس کی وجہ یہ کہ کلام جب منتقل کیا جائے، تبدیل کیا جائے ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف، کان حسن تطریتن، تو جدت پیدا کرنے میں وہ اور حسین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جدت پیدا کرنے کے اعتبار سے یا جدید ہونے کے اعتبار سے وہ اور عمدہ ہوتا ہے، لنشاط السامع، سامع کو اور پھرتیلا اور چست کرنے کے لیے، سامع کے اندر نشاط اور چستی پیدا کرنے کے لیے وہ جدید ہوا کرتا ہے، جدید کلام کانا حسن ریتن، وہ جدت کے اعتبار سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے سامع کے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے، واکثر ایقاظاً، اور زیادہ بیدار کرنے والا ہوتا ہے اسے، للاصغاء الیہ، توجہ سے سننے کے لیے، توجہ سے، کہ کل جدید لذیذ، ہر جدید چیز کیا ہوتی ہے؟ لذیذ ہوتی ہے، یعنی تو اب ایک ہی چلتے رہیں گے غائب کے سیدھا، تو اس میں جو ہے وہ لذیذ نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک اسلوب چینج کر دیا ہم نے چلتے چلتے، تو یہ کیا ہو گیا؟ لذیذ ہو گیا، کل جدید لذیذوں کے تحت، تو سامع بھی جو ہوگا اس کی طرف چستی سے سنے گا۔ واقعات وغیرہ جو بیان کیے جاتے ہیں، حکایت ماضیہ کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ حال میں کبھی کبھی وہ چل رہے ہیں، آ ہی رہے ہیں، بس اس طرح بیان کرتے ہیں، پیچھے حالانکہ گزر چکا ہے، لیکن سامنے لا کر ایسی کرتے ہیں تاکہ سامنے والوں کو لگے اب جا رہے ہیں میدان میں، اب جنگ کریں گے، اور یہ مارتے ہیں، بس اس کی شہید کر دیں۔ زمانے ماضی کو حکایت کرتے ہیں، حال سے کرتے ہیں، تو زیادہ بیدار کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی طرف سننے کے لیے اسے توجہ کرنے والا ہوتا ہے۔ واکثر ایقاظاً، اور زیادہ بیدار کرنے والا ہوتا ہے توجہ سے سننے کے لیے۔ اب یہاں سے ایک مفید فائدہ اور ایک لطیف نکتہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس کو جو ہے ذکر کیا جاتا ہے التفات کو لطیف نکتوں اور خوبیوں کے لیے۔ اس طور پر جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو جب بندہ شروع کرتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر یہ غائب میں جب پہنچتا ہے اللہ کی صفتیں بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اس کے اندر ابھی محرک شروع ہو رہا ہے اللہ کی قرب ہونے کا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو دونوں عالم کا پروردگار ہے، پھر اس کی اور صفتیں بیان کی، الرحمن الرحیم، پھر اب اس کی اعتراف کرتے ہیں مالک یوم الدین،
اب یہاں پہنچ گیا، تمام جزا کا دل کا مالک ہے. اب یہ اس کا محرک اتنا قریب ہوا اتنا بیدار کہ وہ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور وہیں جا کر خطاب کرا ایاک نعبد کے ذریعے. تو یہ انسان کو کیا ہو گیا، پہلے غائب کے ساتھ دور ہی تھی، اب اس نے تعریف کرتے کرتے اب گویا کہ رب کی معرفت حاصل ہوتی گئی، اسے سلوک کی منزلیں طے کر کے جیسے پہنچتے نہیں تو سلوک کی منزلیں طے کر کے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بندہ جو ہے اس کا محرک بیدار ہوتا رہا اور اس نے جب دیکھا کہ یہ ایسی چیزوں کا صفتوں کا مالک ہے تو اپنے خشوع خضوع کو اور ظاہر کرنے کے لیے اب یہ کیا لیا، غائب سے حاضر میں پہنچ گیا اور گویا کہ ایسے ہی خطاب کر رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. گویا کہ وہ محسوس ہو رہا ہے اسے تیری عبادت کرتے ہیں. وقد تختص مقامع فی لطائف بلطائف وقد تختص مواقع بلطائف كما فی الفاتحة فإن العبد اذا ذکر الحقیقہ بالحمد. اور کبھی کبھی اس کے مواقع کو، التفات کے مواقع کو خاص کیا جاتا ہے ایسے لطیف اور نکات کے ذریعے سے، کما فی الفاتحہ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. فإن العبد اذا ذکر، اس لیے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے اس کو الحقیقہ بالحمد جو حمد کے لائق ہے، عن قلب حاضر، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ دل کے ساتھ، یجد من نفس محرکن، تو اپنے نفس کے اندر ایک ایسا محرک پاتا ہے للاقبال الیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے متوجہ کرنے والا ہوا کرتا ہے. وکلما اجرا علیہ صفۃ من تلک الصفات العظام، اور جب جب اس پر یہ بڑی بڑی صفاتیں اس پر کیا ہوتی ہیں، بار بار مقرر ہوتی ہیں. کیا اب اس کے بعد کیا، الرحمن الرحیم، یہ صفتیں اللہ کی، اور جب اس پر یہ صفتیں اس پر بار بار بڑی بڑی صفتوں میں سے کوئی صفت اس پر جاری ہوتی ہے یا کہتے ہیں اس کا وہ بار بار اعادہ کرتا ہے. کون سی ہے، جیسے رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے، نہیں تو وَكُلَّمَا اجرا علیہ صفۃ من تلک الصفات العظام القوی ذلک المحرک، اور جب ان بڑی صفاتوں میں سے کوئی ایک صفت اس کا وہ اعادہ کرتا ہے، دہراتا ہے، تو قوی ذلک المحرک، تو یہ کیا محرک اور قوی ہو جاتا ہے، اس کا دل اور یاد الہی میں کیا ہو جاتا ہے، مستغرق ہو جاتا ہے. الی ان یؤول الامر الی خاتمتہ المفیدۃ، یہاں تک کہ معاملہ کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کے مفید خاتمے تک. یہ غائب کا جو درجہ چل رہا تھا اس کے ایک مفید خاتمے تک پہنچ جاتا ہے، اور مفید خاتمہ انہ مالک الامر کلہ فی یوم الجزاء. کیا ہے یہ مالک الامر کلہ فی یوم الجزاء، کے ایسے پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ تمام معاملات کا مالک ہے یوم جزا، قیامت کے دن میں. تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ بندہ جو ہے ذکر کرتا رہتا ہے ان چیزوں کو. اب بندہ غائب کی جو صفتیں تھی اس کو ذکر کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، ان صفاتوں کے بڑی بڑی صفاتوں کو ذکر کر کے اب وہاں پر اپنے حاضر قلبی کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتا ہے. تو اب یہ متحرک جو ہے اور بیدار ہو جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اس وقت، فَحِينَئِذٍ يُوجِبُ الْإِقْبَالَ عَلَيْهِ، تو اس وقت پھر جو ہے بندے کو یہ واجب کیا کرتا ہے، اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اس بات پر واجب کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اور متوجہ ہو اس اعتبار سے اب خطاب کرے اس کو خاص کر کے، والخطاب بتخصیصی، اور خطاب کرے اس کو خاص کر کے بغایت الخضوع، غایت خضوع کے ساتھ، انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ. اور انتہائی خشوع خضوع کیا ہے، عبادت کرنا. کہ پہلے تو جو ہے وہ ساری چیزوں کا اعتراف کرتا رہا کہ ہم کسے مانے، اللہ، تو دیکھا کہ اللہ کی یہ ہے کہ وہ خوبیوں کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، رحمان رحیم ہے. اب کہا کہ ایسا ہے، ایسی صفاتوں کا مالک ہے، تو اب اس کے لیے غایت خضوع یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھک لیا جائے. تو یہ ہے کہ اب اسے متوجہ وہ کیا کر دیتا ہے، فَحِينَئِذٍ يُوجِبُ الْإِقْبَالَ، تو الیہ، تو اس وقت اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف متوجہ کرے اور خطاب کرتا ہے اس کو خاص کر کے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ. انتہائی خشوع خضوع کیا ہے، ایاک نعبد، اور کیا ہے، والاستعانۃ فی المہمات. اور جب وہ ایسا ہے تو پھر تمام بڑے بڑے معاملات میں استعانت بھی طلب کرنے کے لائق کون ہے، اللہ. یہ تو پھر اس کے بعد پھر ذکر کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت مدد طلب کرتا ہے. تو یہ لطیف لطفے ہوتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں اور محاسن اور خوبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کہ
انسان کے اندر محرک پیدا ہوتا رہتا ہے، وہ محرک اسے جو ہے آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نفسانی کیفیت کہہ دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت حاصل کرتا جائے گا اس کی اور قرب ملتا چلا جائے گا اسے۔ جیسے کہ انسان مجاہدے کرتا ہے، مجاہدے کرنے کے ذریعے سے اس کے بھی بہت سارے درجے ہیں۔ انسان کو کبھی جو ہے صرف عام آدمی کے درجے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خاص لوگوں میں تھوڑا ہوتا ہے، پھر نیک بنتا ہے، پھر جو ہے صالح میں آتا ہے، پھر وہ عارف، ولی، وکیل، کیا ہے، پھر سلوک کی منزلوں میں پہنچ جاتا ہے نہیں؟ تو یہ اس کے بھی ایسے درجے ہیں۔ تو انسان کو جتنی عبادت میں لگ جاتا ہے تو ایسے اس کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جب اس مرتبے میں پہنچ جاتا ہے کہ کیا ہے، وہ والے جو حدیث پاک ہے، چلتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے لیکن کلام رب کا ہوتا ہے، اور پھر وہ ہے کام وہ کرتا ہے، ہاتھ یہ چلاتا ہے لیکن کام جو ہوتے رب کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک نہیں ہے؟ ہاں، چلنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، کام کرنا میرا ہوتا ہے۔ اس کے سب جو ہے مجازی معنی لیے جائیں گے، جیسے کہ کہا جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی وجہ اللہ، جہاں جیسے معنی لیے آتے ہیں ان کے، ایسے یہاں پر بھی اس کے یا تو وہ لیں گے رحمت، شفقت، دست قدرت، یہ سب معنی کیے جاتے ہیں اس کے بھی۔ تو وہ ہو گیا یہ والاستعانۃ فی المہمات، اور تمام بڑے بڑے معاملات میں اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ یہ اب تک جو تھا، یہ جو بیان ہوا مقتضی ظاہر تھا کہ ظاہر کے خلاف مسند الیہ کو، یہ کلام جاری ہوا مسند الیہ کے بارے میں، اس کا ذکر کے بیان میں خلاف مقتضی ظاہر۔ اب یہاں سے کچھ ایسی قسم ظاہر کر رہے ہیں جو مسند الیہ کے مباحث سے نہیں ہے، مسند الیہ کی بحثوں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو کہیں گے یہ بھی خلاف مقتضی سے ہیں، مقتضی ظاہر کے خلاف سے ہیں، لیکن ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ فائدے کے لیے ہیں۔ اور یہاں پر اس میں سے مجاز کہہ سکتے ہیں، منحصر نہیں ہے، جس میں ذکر کی گئی کہ مجاز اور کنایہ وغیرہ میں کیا ہے، یہ انسان سامنے والا جو ہوتا ہے، وہ سامنے والا کوئی کلام کہہ رہا ہے، اور کلام اس کا کلام جو تھا وہ کسی اور چیز پر تھا، لیکن جب اس نے سنا تو اس نے اسی کلام کو دوسرے معنی پر محمول کر دیا، دوسرے معنی پر محمول کر دیا۔ جیسے کہ ایک قباصرہ ایک شاعر ہے، اور وہ جو ہے حجاج کی برائی کر رہا تھا کہیں بیٹھ کے، اللہم سود وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے، وقبی وجہہ، اس کے چہرے کو برا کر دے، اس طرح سے۔ اب یہ خبر دھیرے دھیرے پہنچ گئی حجاج کو، تو حجاج کو یہ پہنچی تو اسے غصہ آ گیا کہ میرے بارے میں کہہ رہا تھا، اور باغ میں کہیں بیٹھ کے کہہ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں باغ کے جو انگور یا باقی جو یہ تھی پھلوں کے بارے میں اس کے چہرے کو کالا کر دے، یعنی مٹھاس کر دے، اور اس کو کالا، یہ اس کے بارے میں ساری میری ضمیریں لوٹ رہی تھی۔ تو اس نے کیا کرا حجاج نے، اس نے کیا کہا، لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، یہ کہا کہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، ضرور میں تجھے ادھم پہ سوار کروں گا۔ ادھم سے مراد قید، بیڑی، میں تجھے ضرور بیڑیوں میں ڈال دوں گا، بیڑیوں میں ڈال دوں گا میں تجھے۔ تو اس نے جواب میں جو کیا کہا، مثل الامیر یحمل علی الادھم والاشب، امیر جیسے آدمی ہی ادھم اور اشب پر سوار ہوتے ہیں۔ صرف ادھم بولتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ یہ بیڑی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ اور تفسیر کرنے کے لیے اشب لا دیا، تو پتا چلا کہ ادھم سے مراد بھی گھوڑا ہے اور اشب سے مراد بھی گھوڑا ہی ہے۔ تو اس کا جو ادھم تھا اس کو اس نے جو ہے ادھم کو دوسرے معنی پر استعمال کر دیا کہ امیر جیسوں کا کام جو ہے ادھم پہ سوار کرانا نہیں ہے، قید و بند نہیں دینا ہے، بلکہ امیروں کا کام تو کیا دینا ہوتا ہے، قیدیوں میں لگانا نہیں ہوتا ہے۔ ادھم کا معنی اس نے کیا ہے دوسرے معنی میں استعمال کر لیا، جس کا وہ انتظار کر رہا تھا اس کے برخلاف استعمال کیا۔ تو یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ومن خلاف المقتضی، اور مقتضی کے خلاف سے یہ کہ تلقی المخاطبہ بغیر، مخاطب کو پیش کرنا بغیر اس کے علاوہ سے، ما یترقب، جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، بے حملی کلامی علی خلاف مرادی، اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف محمول کرتے ہوئے، تنبیہن، اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے، اللہ انہ هو الاولی بالقصد، کہ جو ہے مخاطب اس بات کی قصد و ارادے کے زیادہ لائق ہیں۔ کیا ہے مخاطب؟ یعنی جو مخاطب کے ذہن سے جو بات نکلی ہے قید و بند ہونا، یہ اس کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس کے لائق ہے جو
میں ذکر کر رہا ہوں. جیسے کہ قباصرہ کے قول حجاج کے لیے وقد قال له متعودا، جبکہ حجاج نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا لأحملنك على الأدهم، ضرور میں تجھے قید پر بیڑیوں میں جکڑ دوں گا، یا ضرور میں تجھے قیدیوں لوہے قید میں کیا ہے زنجیروں میں قید کر دوں گا، یعنی ضرور میں تجھے زنجیروں میں قید کر دوں گا. تو اس نے جواب میں کیا کہا مثل الامیر یحمل علی الادهم والاشب، امیر جیسے لوگ ہی ادہم اور اشب پر سوار ہوا کرتے ہیں. تو اشب بھی ایک گھوڑا ہی ہے، اور ادہم اشب جو ہے چتکبرا گھوڑا ہوا کرتا ہے ایک، اور وہ بہت زیادہ اچھا ہوا کرتا ہے. تو جہاں پر جو اشہب جو لیا ہے، اگر یہ اشہب نہیں لاتے تو شاید یہ سزا ہی ہوتی اس کے لیے بھی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جواب دے رہا مجھے امیر جیسے لوگ قید میں جاتے ہیں، یہ ہو سکتا تھا اس کا معنی احتمال. لیکن جب اس کے ساتھ جو ہے ملا دیا گیا اشہب کو، تو یہ قرینہ ہو گیا کہ ادہم سے مراد بھی گھوڑا ہی ہے، قید نہیں ہے، کیونکہ ایک لفظ دو معنوں میں مشترک تھا. لیکن اس نے کیا کہا امیر جیسے لوگ ہی ادہم اور اشب گھوڑوں پر سوار ہوا کرتے ہیں. ای من کانا مثل الامیر فی السلطان، یعنی جو شخص امیر کے مثل ہوگا سلطان بادشاہ ہونے میں، وبسطۃ الید اور سخاوت کرنے میں، فجدیر تو وہ اس لائق ہے کہ بأن یسفدا، کہ وہ بأن یسفدا کہ اس کی جانب سے عطا کیا جائے، لا ان یسفدا نہ کہ یہ کہ اس کی جانب سے قید کیا جائے. ہے نہیں؟ تو اس کی جانب سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جانب سے عطا کیا جانے چاہیے، نہ کہ اس کو قید کیا جانا چاہیے. تو دیکھیے اس کے کلام کو دوسرے والے نے اس کی مراد کے خلاف کیا ہے محمول کر لیا. تو یہ بھی جو ہے حالانکہ مسند علیہ کے بیان سے نہیں ہے، لیکن یہ لطیف خوبیوں میں سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مخاطب جس کا انتظار کر رہا تھا اس کے علاوہ کو پیش کرنا اس کی مراد کے خلاف. ہاں متکلم. قباصرہ ایک جو ہے ایک دن بیٹھا ہوا تھا ایک باغ میں ایک جماعت کے ساتھ انگور کی ہرے بھرے انگور کے میں، تو اس نے حجاج کا ذکر کیا اور کہا اللہم سوّد وجہہ وقتی عنقہ، اس کی گردن کو کاٹ دے، واسقنی من دمہ، اور اس کے خون کو کیا کر دے، اس سے مجھے سیراب کر دے. تو یہ بات حجاج کو پہنچ گئی. تو اس نے کہا تو نے اس طرح سے کہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو ہرے انگور کے بارے میں کہا تھا کہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے، یعنی اسے پکا دے، یعنی اس کو گردن کو کاٹ دے، یعنی اسے گچھے سے نکال دے، اور اس کے خون سے مجھے سیراب کر دے، یعنی اس کا شیرہ میں پی لوں. تو حجاج نے کہا لأحملنک علی الادہم. ہو گیا؟ چلیں کل پھر پڑھیں.